آج محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور یہ خوش قسمتی ہے محمد محمد کی جانب سے ہماری کہ ہمیں زندگی کا ایک اور سال عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے ملا۔ اور آپ تمام مومنین کو سلامت رکھیں۔ غم حسین میں دل سوگوار رہتا ہے، غم حسین میں دل سوگوار رہتا ہے، عجیب غم ہے کہ انتظار رہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ خطیب اہل بیت قبلہ مولانا علامہ عمران حیدر ساتھی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اب تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، 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 اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خصوصاً والحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء هو اللہ الجبار الستار المتکبر ویجوز له کل استکبار، ولا سیما سلام علی رسولہ الاحمد المختار جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى وصيه وابن عمه الذي رفعه رفعه علما للإسلام ووضع علم التمام وكسر الأصنام علي بن أبي طالب عليه السلام۔ أما بعد فقد قال الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، درود بر محمد وعلى بيت محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام احباب مل کے بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ نظام تکوین و تدوین الہی کا آغاز ہو رہا ہے حسین کے نام سے۔ بعد آفرینش کائنات جب بشر کو پہل زمین پہ اتارا گیا، خلوت سے وحشت زدہ ہو کے بشریت کے باپ نے اپنی سانسوں کو گننا شروع کیا۔ سانسوں کی تعداد 60 پہ پہنچ کے لڑکھڑانے لگی تو اس کا نام منٹ رکھ دیا گیا۔ منٹس نے دھڑکنوں کا رخ لیا، دوڑنا شروع کیا، اور جب ان کو بھی سانس چڑھ گئی تو نام گھنٹہ رکھ دیا گیا۔ گھنٹہ جب لڑکھڑانے لگے تو نام دن رکھ دیا گیا، دن کو جب غش آنے لگا تو نام ہفتہ رکھ دیا گیا۔
ہفتہ اپنے عروج پہ تھا کہ میں شاید بہت خیر بھول گیا ہوں کہ مہینے نے اسے اپنی گود میں لے لیا. اب مہینے کا حق تھا تکبر و استغفار کہ میں سب کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھا ہوں، لیکن آخر مہینہ تھا، 30 دن تھے، کھڑے کھڑے آخر اسے بھی چکر آنے لگے تو سال نے اسے بھی سنبھال لیا. جب سال کو غش کا دورہ پڑا تو صدیوں نے آ کے سہارا دیا، جب صدیاں سونے لگی تو دہر نے سنبھالا، جب دہر ڈوبنے لگا تو سرمد نے آ کے سنبھالا. میرے کہنے کا فیصلہ بادل مقصد یہ ہے، سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال، سال سے صدیاں، صدیوں سے دہر، دہر سے سرمد، ہر ایک پرانا ہو چکا ہے. صرف حسین ہے جو کل بھی نیا تھا، جو آج بھی نیا ہے. شعر ہے، وہ فرماتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے. نواب گورکھپور وہ فرماتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اسی تصور حق کو حسین کہتے ہیں. دو مصرے میرے بھی سن لیجیے. در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. شعر بڑا مشہور ہے، وہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو. حدیث رسول ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین ومحبت الحسین فی قلوب المؤمنین والکافرین والمشرکین حتی الملحدین. جاگیے گا اور سنیے گا شیعہ سنی دوستو. اور یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ شیعہ کتاب سے بھی نہیں، برادر نے اہل سنت کی کتاب سے ہے. اور میں ایک اشرا پڑھ چکا ہوں فیصل آباد میں، میرا دوسرا اشرا یہاں بھی ہے بابا بھائی. میرے مزاج سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں میں توڑنے نہیں آتا، میں جوڑنے والا ہوں. جی میں نفرتوں کا نہیں، محبتوں کا قائل ہوں. یہ برادر نے اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کی محبت مومن کے دل میں رکھی ہے، اور حسین کی محبت مومن کے دل میں رکھی ہے، کافر کے دل میں رکھی ہے، مشرک کے دل میں رکھی ہے، ملحد کے دل میں رکھی ہے. رسول نے کافر، مشرک، ملحد کا نام لیا ہے، منافق کا نام نہیں لیا. صرف منافق کے دل میں نہیں ہے. پھر سنیے، صرف منافق حسین سے محبت نہیں کر سکتا، کافر بھی کرے گا، مشرک بھی کرے گا، ملحد بھی کرے گا. میں اس کا فیصلہ بات والوں اگر خلاصہ نکالوں تو جانتے ہو کیا نکلتا ہے؟ علی کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. یہاں کوئی شرط مذہب ملت نہیں ہے کہ انسانیت پہلی شرط ہے حب شبیری کے لیے. میرے سامنے ظاہر ہے پہلی مجلس ہے، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہو رہا ہوں، آپ ہمارے مزاج سے آشنا ہوں گے. آج تمہیداً کیونکہ میری اپنی جو خطابت کا جو سلسلہ ہے، میں ہمیشہ پہلی محرم کو تو ظاہر خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے والی کربلا کو. جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ انشاءاللہ موضوع ہمارا
خراج عقیدت کی صفات فرما لیجیے، بلکہ اس سے پہلے دعا ہے میرے ذمہ سید سجاد حیدر زیدی صاحب اور سید مجتبیٰ زیدی صاحب اور بابر لودھی صاحب، تجمل زیدی صاحب اور بھی جتنے احباب ہیں ذکر خیر میں جنہوں نے سمجھا، سب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا ہر مومن کو کسی بھی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اب میری خطابت کا انداز سے پہلے تھوڑا آج ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، میں ٹپے کبھی نہیں مارے، پہلے بات کو سمجھیے گا تاکہ مجلس ختم ہونے کے بعد جب جائیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ ایک چنگا پڑھیا سے، یہ بھی بتا سکے کہ کیا پڑھا ہے۔ ایک عالم ہے، گزرے نہیں، موجود ہے، زندہ ہے، مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم عیسائی، لبنان کے رہنے والے ہیں اور عیسائی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، مذہب عیسائی کے بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، بہت اچھے اسپیکر بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں۔ ان کا نام ہے انطون بارہ۔ 2 منٹ لوں گا، صرف 2 منٹ، نام یاد رکھیں۔ کیا نام ہے؟ الف نون طا واو نون بے الف را الف، انطون بارہ، یاد رہے گا۔ 2006 میں سیریا میں، شام جسے آپ کہتے ہیں، ڈماسکس یونیورسٹی میں، میں تب اسٹوڈنٹ تھا وہی ڈماسکس میں، تو 2006 میں ڈماسکس یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، حسین کانفرنس۔ اس میں تمام مذاہب کے نمائندہ علماء کو بلایا گیا تھا، تو یہ ڈاکٹر انطون بارہ عیسائیوں کی طرف سے وہاں آئے تھے۔ اور یہ ایک اور بھی بتا دوں تاکہ مزید لطف والا ہو جائے، یہ انطون بارہ جو ہے، انہوں نے اس کتاب کے بعد ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے الحسین فی فکر المسیح۔ دھیرے سے سنیے، میں چھلانگے لگانے کا قائل نہیں کہ آدھی سمجھ میں اور آدھی نہ آئے، بات پوری سمجھنی ہے۔ الحسین فی فکر المسیح، حسین عیسائیوں کی فکر میں، اور کتاب بھی کوئی 30-40 صفحے کی نہیں ہے، 800 صفحے کی کتاب ہے۔ اتنی بڑی ترتیب کتاب ہے، بیسک عربی میں لکھی گئی، ابھی اس کے 16 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، گوگل کریے گا آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی۔ آسان ہو گئی بات، اتنی بہت کچھ انہوں نے محفوظ ہو گئی۔ تو انہوں نے وہاں خطاب کیا تھا، میں نے بس آج آپ کو ان کا خطاب سنانا ہے، اور میری جہاں تک آواز آ رہی ہے سب نے ذہنوں میں یہ رکھنا ہے، اگر ایک عیسائی حسین کو یہ کہہ رہا ہے تو مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ سناتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا، اگر سب کا ظاہر عربی دان نہیں ہوتا ہے، جس کو تھوڑی بہت عربی سمجھنا ہے وہ لطف لے، میں بعد میں ترجمہ میں سب کو شامل کروں گا انشاءاللہ۔ وہ آئے تو انہوں نے آغاز یہیں سے کیا، بسم رب الحسین، بسم رب الحسین والحمد للہ الذی من خلقہ وسلام علی جدہ وابی وعلی امہ واخی وانی اظن من یتفکر کیف اسلم علی جدہ ولم آمن علی نبوتہ ورسالتہ کان محمد المصطفی دعا فی زمانہ للنبوۃ والرسالۃ والناس یکذبونہ وکنت اکذبہ والآن لم اکذبہ لأن لما رأيت وقرأت سیرۃ الحسین انی امنت من رب الحسین فی حجرہ فهو لا یکذب وقد قرأت فی کتب السیر والاہل الاسلام کان ابی عبداللہ الحسین ہوا قتیل العبرات وقتیل الطف فی نینوا وانہ یتلی القرآن بعد قتلہ بل انی اظن کیف یتلی القرآن بعد قتلہ لأن غیر الفطریت ولا یجوز غیر الفطریت
کوئی 100واں حصہ بھی نہیں پڑھا بھی. جتنا جلدی سنتے جائیں گے تاکہ وقت بچے، میں بات زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکوں. وہ فرماتے ہیں حسین کے رب کے نام سے شروع کرتا ہے. ایک عیسائی کہہ رہا ہے حسین کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں. والحمد للہ الذی من خلقہ، وہ حمد کے لائق ہے جو حسین کا خالق ہے. وہ کہتے ہیں اس کی حمد ہونی چاہیے، اس کی حمد ہونی چاہیے جو حسین جیسوں کا خالق ہو. جملہ میں سنیے گا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَعَلَىٰ أُمِّهِ وَأَخِيهِ. حسین کے نانا پہ سلام. جملہ پورا سنیے گا، حسین کے نانا پہ سلام، حسین کے بابا پہ سلام، حسین کی اماں پہ سلام، حسین کے بھائی پہ سلام. منڈی کوارٹر والوں سارے بیدار ہو. یہ اگلا حصہ بھی میرے دائیں اور بائیں طرف اگر نظر نہیں بھی جاتی. ایک عیسائی ہے جو مسلمان نہیں ہے، مسیحی ہے بابر بھائی، وہ کہہ رہا ہے حسین پہ سلام، حسین کے نانا پہ سلام، حسین کے بابا پہ سلام، حسین کے بھائی پہ سلام. اس کا مطلب ہے کہ عیسائی بھی جانتے ہیں جو حسین کے رشتہ دار ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. حسین کے بابا پہ سلام، حسین کی پاک اماں پہ سلام، حسین کے نانا پہ سلام، حسین کے بھائی پہ سلام. میں تو لطف دے رہا ہوں، آپ مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عیسائی کہہ رہا ہے حسین پہ سلام، عیسائی کہہ رہا ہے حسن پہ سلام، عیسائی کہہ رہا ہے زہرا پہ سلام، ایک عیسائی کہہ رہا ہے زہرا پہ سلام. مسلمان نہیں، عیسائی کہہ رہا ہے زہرا پہ سلام، کیونکہ عیسائی تھا وہ جانتا تھا جس خاتون پہ سلام ہو وہ مسئلے بھولا نہیں کرتی. عیسائی تھا وہ کہہ رہا ہے زہرا پہ سلام. پھر اس کے بعد اس نے سلامت رہی. اب انداز گفتگو بدلا، اب مزاج خطابت بدلا. اس نے کہا یہ مکتب حسین ہے، یہاں سے کچی کچی نہیں پھینکی جاتی. جی ہاں، یہاں سے موت پر باتیں کی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ تو عیسائی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. سوال یہ ہو سکتا ہے ذہنوں میں اسے پہلے لے رہا ہوں. بھائی آپ کہیں کہ عیسائی تو رسول اللہ کی نبوت کا ہی قائل نہیں، سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ سوال اس نے بھی بھانپ لیا تھا، دودھ پارا نے بھی. اس نے کہا مسلمانوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، چہروں کے بدلتے ہوئے رنگ بتا رہے ہیں کہ اندر کچھ چل رہا ہے. یہ علی کی پاک بیٹی نے ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا تھا. جناب ملکہ شام نے ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیتے دیتے بیوی نے جملہ کہا تھا. بیوی نے کہا تھا ابن زیاد وقال جدی رسول اللہ ہے، میرے نانا رسول اللہ نے کہا تھا. جب بیوی نے کہا نا میرے نانا رسول اللہ نے کہا تھا، اب سب خاموش ہو گئے. نہ جانے کیا حدیث پڑھے گی بیوی. بیوی کہتے سمجھ کہ قال رسول اللہ ہے بغض علی مکتوبۃ علی جبہات ولد الحرام. بیوی نے کہا میرے نانا نے کہا تھا علی کا بت حرام زادے کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے. سلامت رہی. میرے نانا نے کہا تھا علی کا بت
ابن آل ابی تراب، اے ابو تراب کی آل جو دل میں کہہ دیتے ہو، بھلا ماتھے پہ حرام دادا کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ یہ فرماتے ہیں ہاں مکتوب ان کا کیف علی جبہ، ایسے ہی تو لکھا جاتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بندے کسی اور کے وہاں جائے اجتماع میں، وہاں بندے جا رہے ہوں تو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا سب۔ اس نے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان سوچے کہ میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی ہانک رہا ہوں، ایسے ہی بس خوش آمد کر رہا ہوں، ایمان تو میرا ہے نہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں اور بھائی پیچھے ساری تمہید سمجھے گا، اب میں ایک ایک جملہ بیچنا چاہتا ہوں اور قیمت چہروں پہ مسکراہٹ ہے تو یار کہتا ہو سکتا ہے میں ان جملوں کو اللہ نے کتنی دفعہ پڑھ پڑھ کے سرور دیتا رہا، ایک ایک جملہ گھنٹوں مسرور کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تم میں کوئی سوچے کہ جب یہ مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، کانا دعا لہو بالنبوت والرسالت، حسین کے نانا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نبی اور رسول ہیں، والناس یکذبونہ، لوگوں نے جھٹلا دیا، وکنت اکذبہ، پہلے میں بھی جھٹلاتا تھا، والناس یکذبونہ وکنت اکذبہ، پہلے میں بھی۔ وہ کہتا ہے لیکن پھر ایک واقعہ ہوا، میں ایک دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک خطیب خطاب کرتے ہوئے حسین حسین کر رہا تھا، کہتے جیسے ہی میں نے حسین کا نام سنا کب سقر و سقر و یبقى ساعتاً بعد ساعة، کہتے بس جیسے ہی میں نے حسین کا نام سنا میں نشے میں ڈوبنے لگا۔ زنجیر دیکھی ہے، کڑیاں ہوتی ہیں، کڑی ٹوٹ جائے تو وہ کڑی کہی جا سکتی ہے، زنجیر نہیں۔ اب یہ ایک لفظ بھی بھولا تو پچھلا سارا ضائع چلا جائے گا۔ 3-4 منٹ کے لیے میں پوری توجہ چاہوں گا، پچھلے لفظ یاد رکھنے ہیں۔ کہتا میں مخبول ہوا، چکرا گیا، اتنا اثر حسین کے نام ہے، کہتا میں فوراً گیا بازار میں، جتنی کتابیں حسین کی سیرت میں موجود تھی سب پڑھی، رت جگہوں پہ رت جگہ، دن مہینوں میں ڈھلے، مہینے سالوں میں ڈھلے، میں نے حسین کو پڑھا، حسین کی آمد پڑھی، بچپن پڑھا، لڑکپن پڑھا، پاک پن پڑھا، جوانی پڑھی، شباب پڑھا، بڑھاپا پڑھا، سجدہ دیکھا، سجدے میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، سجدے کرتے ہوئے دیکھا، رسول کے کندھوں پہ دیکھا، حسین کو بولتے ہوئے دیکھا، سخاوت کرتے ہوئے دیکھا، حسین کو شفا دیتے ہوئے دیکھا۔ کہتے جب میں نے حسین کو دیکھ لیا، جس جملے کے لیے میں نے کہا تھا میں تحفہ دینے لگا ہوں، کہتے میں نے حسین کو پڑھتے 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 جب سب پڑھ لیا، پھر میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ محمد مصطفیٰ کا دعوی نبوت جھوٹا نہیں تھا۔ کیوں؟ جاگنا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے من رب الحسین فی ہجرہ لا یجوز فہو یکذب، وہ کہتے ہیں اس لیے جس کی گود میں حسین پلے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس کی گود میں حسین پلے، یہ روحانیت ہے مجلس کی، جب فضائل میں آنکھیں برس پڑے۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانچوں میں بٹ رہی ہے، سکاوت حسین کی سانچوں میں بٹ رہی ہے، سکاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ یہ میرے بچے نے جو حدیث میں کہا ہے یہ بالکل اسی انتون بار نے بھی یہی کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہر کٹ جائے تو اور کلام کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ قانون یہ ہے کہ من حب بذات حبا شدیدا
فَهُوَ مِنْهُ وَقَالَ الْحُسَيْنُ حُبَّ الْقُرْآنَ شَدِيدًا وَقَالَ ثُمَّ فِي الْقُرْآنِ وَبَعْدَ اسْتِشْهَادِهِ لَمْ يَتْلُ الْقُرْآنَ بَلْ إِنَّ الْقُرْآنَ يَتْلُو الْحُسَيْنُ. وہ کہتے ہیں یہ قانون ہے جو جس سے محبت کرے وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں حسین نے قرآن سے اتنی محبت کی کہ حسین قرآن میں ضم ہو گیا. پھر قتل کے بعد حسین نہیں قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا. عقیدے پہ جیو جیو ماشاء اللہ مزہ اس وقت بڑا طوفان سا آیا ہوا ہے اور میں نے بس ممبر سے آپ کو بتانا یہ ہے عقیدہ شیعہ کیا ہے. ایسا بات والو علی پہ جھگڑا نہیں, لوگوں کو اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر اللہ سمجھ میں آ جاتا تو پھر علی کی جگہ کسی بشر کو نہ بٹھاتے. مسئلہ علی پہ نہیں ہے, مسئلہ اللہ پہ ہے, مسئلہ توحید پہ ہے, مسئلہ مصطفیٰ پہ ہے. اصل میں ہم پڑھا کرتے تھے شام میں حضرت انبیاء میں, وہ ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ 40 سال پہلے نبی بنا لے یا بعد میں بنا لے, مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا یہ نبی اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بڑھانا ہو, اسے تو نہیں بڑھا سکتے, مقابلے والے کو گھٹا دو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کیونکہ نبی کو 40 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ نبی بنایا, اس لیے کہ تاکہ اس کے بعد ممبر پہ بٹھانے کے لیے 40 سال کا بہانہ مل جائے. تو مسئلہ ولایت علی کا نہیں ہے, نبوت مصطفیٰ کا ہے. تو ہم نے کل سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے توحید سے. جتنا جتنا جو توحید کا عارف ہے اتنا اتنا وہ علی کا عارف ہوتا جائے گا. اگر توحید سمجھ میں آ گئی تو پھر علی پہ جھگڑا ختم ہو جائے گا, کیونکہ علی جڑا ہوا ہی توحید سے ہے. جی پھر میرے کم از کم یہ جو نوجوان میرے ہیں عزیز ہیں یونیورسٹیز کالج وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں, ان کو سوالات جوابات کا میری طرف سے دعوت عام ہے. ہر مسئلے کے بندے کو لے کے آئیے آپ کا جو دوست ہے, اور میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ شیعوں کی توحید کیا ہے. لوگوں نے سمجھا ہوا کہ ہم نے ویسے ہی بیٹھ کے عقیدہ بنا لیا ہے, ہم نے بس قرآن سے بتانا یہی ہے کہ توحید کہتے کسے ہے, تاکہ کسی کے وہم میں جو ہے وہ وہم دور ہو جائے. پھر ہم نبوت پہ بات کریں گے. جب یہ دونوں سلجھ گئے پھر بات آئے گی علی پہ. لیکن پہلے مرحلوں سے گزریں گے تو, اور میں یہ رئیس کامل کا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں پہ ہنسا کرتا تھا, یہ سجدہ کرتے ہیں, یہ اپنی توحید کرتے ہیں, جھک جاتے نیچے. میں نے حسین کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا سجدہ واجب ہے. مزاج آپ کو ڈھالنے پڑیں گے تھوڑے سے. کہتے میں نے حسین کو دیکھا, یقین ہو گیا کہ اللہ کا سجدہ کیوں. وہ کہتے ہیں حسین وہ ہے کہ جو کسی کو ہاتھ نہیں دیتا, حسین وہ ہے جو ناحق میں ہاتھ نہیں دیتا, جسے یہ جھک رہا ہے. اس ہاتھ تو ہے جس کا سجدہ حسین کر رہا ہے. بس پڑھنے لگے ہیں آگے. غیر مسلم والے کوئی انسان کو بیدار تو ہو دینے دو. وہ کہتے ہیں کہ جس گود میں حسین پلے وہ جھوٹ. ایک اور بات کر دوں جلدی جلدی. میں شام میں پڑھا کرتا تھا, طالب علم تحصیلیہ میں. آپ میں کوئی شام کا ظاہر ہے پاپا گودی صاحب, کوئی اور بھی ہے, مولا سب کو نصیب کرے میرے سامنے. حلب ایک جگہ ہے شام میں,
اب پھر 2-3 منٹ آپ کو ہمارے آج کل کے مجلس کے ماحول میں کہنا پڑتا ہے بول ہونا پڑے گا، 2-3 منٹ لگیں گے۔ شام میں ایک شہر ہے حلب، سنا ہوا نام حلب؟ نام جو نہیں بھی نام سنا ہوا۔ حلب میں حضرت زکریا علیہ السلام کا روضہ ہے، نبی حضرت زکریا۔ یہی روضے کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ زکریا۔ برادران اہل سنت کا جامعۃ الازہر مصر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ یہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، ان کے صاحبزادے وہاں پڑھتے تھے تب، کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس جو ہے سیلس کا مدرسہ ہے۔ ہم دورے پہ گئے ہوئے تھے، طالب علمی دورے پہ، غیابی سے گزرے تھے، کتاب پہ میری نظر پڑی، میں نے خرید لی۔ میرے دوست نے کہا کہ تم اتنی جلدی کتاب خریدتے نہیں، ہر بندے کا کتاب پڑھنے کا اپنا، کچھ بندے کتاب سونی دیکھ کے لے جاتے ہیں، پڑھیے نہ پڑھیے سیلفی شیلفی کا مال ہے بندے کا اپنا۔ تو نے کہا تم تو ایسے کتاب خریدتے نہیں تو کیوں خریدی؟ میں نے کہا اس کتاب میں کچھ بھی نہ ہوا نا، اس کا نام ہی کافی ہے۔ یہ جو جامعہ زکریا ہے نا حلب والا، اس کے جو شیخ الجامعہ ہیں ان کا نام ہے الشیخ ابو احمد محمد بن ابراہیم حلبی۔ ہولی ہولی میں پردہ سو جائے یاد کر لیں، الشیخ ابو احمد محمد بن ابراہیم حلبی، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، یہ سنی عالم ہے، اور پڑھ لیں۔ شیخ محمد بن ابراہیم حلبی نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اشبہ الناس بالنبی حسن بن علی۔ لوگوں میں رسول کی سب سے بڑی شبیہ کا نام ہے علی کا بیٹا حسن۔ جی صحیح، سب سے بڑی شبیہ بیدار ہے سب۔ یہ کتاب لکھی ہے امام حسن پہ انہوں نے، لیکن میرا موضوع کیونکہ آج غیر امام حسین ہے تو میں اسی جانب جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں تھا، وادی تھی، ویلی، اس کا نام تھا واد ذات الرح۔ یہ یاد بھی رکھا کریں، صرف سوچ کے نہیں جانا۔ واد ذات الرح، ذات الرح دال سے، واد ذات الرح۔ وہ کہتے ہیں یہاں ایک چرواہا رہتا تھا، عربی بدو، بکریاں چراتا تھا۔ عربی عرب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہو، بادہ نشین ہو، جنگلوں میں رہتے ہوں، صحراؤں میں، وہ ان پڑھ تھا۔ وہ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ مکے سے ایک بندہ آیا۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ سر مکے سے، کوئی خبر؟ وہ کہتا مکے میں ایک نیا بندہ ہے، عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد بن عبداللہ، اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا تیرے لہجے کی صداقت بتا رہی ہے کہ یہ اعلان سچا ہے۔ یہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ نے ہجرت کی، مدینے آ گئے۔ ایک بندہ پھر گزرا، کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے، کوئی خبر؟ وہی محمد بن عبداللہ مکے سے مدینے آ گیا ہے۔ اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی 4-5 بکریاں گم ہو گئی، ریوڑ سے بچھڑ گئی۔ بکریاں ڈھونڈتے 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 دور تک آ گیا، آگے ایک بندہ نظر آیا۔ اس نے پوچھا مطلب یار میری کو یہاں بکریاں دیکھی ہیں؟ وہ کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھی، کہاں سے؟ اس نے کہا یہ ذات ہو رہا، وہ وہیں شش رہ گیا۔ میں نے کہا ہوش میں ہو، وادی ذات ہو رہا یہاں سے 5 دن کا سفر ہے، جہاں سے بکریاں ڈھونڈنے آئے ہو وہ 5 دن دور ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، ڈھونڈنے نکلا تھا بکریاں، بس ایک خوشبو آتی تھی، وہ مجھے جس طرف لے جاتی تھی میں اس طرف چلتا رہا ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اسے یثرب کہتے ہیں، آج کل مدینہ بن گیا ہے۔ وہ یثرب جس میں محمد بن عبداللہ کہاں رہتے ہیں وہاں آیا۔ مسجد نبوی ابھی تعمیر ہو رہی تھی، صحن میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کے سامنے رسول کا جانشین علی تھا۔ کیا فیصلہ؟ یہی توحید کی
4 منٹ کی. اس کے بعد وہ بات میں کہنے لگا ہوں جس کے لیے 3-4 منٹ لیے ہیں. آ گیا باری باری، کبھی علی کو دیکھتا ہے کبھی نبی کو، پوچھتا کچھ نہیں. علی کو نبی کو، علی کو نبی کو دیکھ کے کہتا ہے قد امنت بکما، میں تم دونوں پہ ایمان لے آیا ہوں. دونوں پہ ایمان لے آیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کوئی دلیل تو مان. انہوں نے کہا دلیل تم دونوں کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے. یہ اس ماتھے والے ہوں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کچھ دن رہا، تعلیمات لی، اجازت لی، واپس چلا. سرکار نے فرمایا وہ بکریاں جو گم ہوئی تھی وہ نہیں لینی. بیدار ہو، میں نے سمجھا سکتا وہ جو بکریاں لے. آج پہلی محرم ہے تو میرا ٹیسٹ لو، میں تمہارا لے رہا ہوں. پھر کل اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. وہ جو بکریاں گم ہوئی تھی وہ نہیں لینی. اس نے کہا لینی ہے سرکار، لیکن وہ تو ذات اللہ. اور میں مدینے سے جب باہر نکلوں گی کھڑی ہوئی ہے وہاں. اب محبت ہو گئی دونوں سرداروں سے. غریب آدمی تھا، روز روز تو مدینے جایا نہیں جاتا، سواری نہیں تھی، بس وہاں بکریاں چراتا تھا. کوئی بھی مدینے سے آتا اسے بٹھاتا، دودھ پلاتا. بھائی کوئی مدینے کی خبر، لوگ خبریں دیتے رہتے. ایک دن ایک بندہ آ رہا تھا، کسی نے اسے دودھ پلایا. بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدینے سے. رسول اللہ کی کوئی خبر؟ ان کا رسول کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے، اس کے رسول کے حسن کو دیکھ کے اللہ نے اس کا نام حسن رکھ دیا ہے. کچھ مہینے گزرے، ایک اور شخص گزرا، مدینے کی کوئی خبر. انہوں نے کہا ایک اور آمد ہوئی ہے، اللہ جانے کون ہے. بس جیسے ہی آیا ہے، فرشتوں کو شفا، جنوں کو شفا، حوروں کو شفا، نام کہا بڑے کے نام پہ کے ساتھ مصدر کر کے حسین رکھا. اب اسے بنا دیکھے حسن و حسین سے محبت ہو گئی. پوچھنے لگا ہوں میں بات کریں، محبت ہوگی. کوئی بھی آتا پوچھتا بھائی کوئی مدینے کا واقعہ، لوگ سناتے. کیا بتائیں؟ آج عید کا دن تھا، رسول اللہ نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا دیا، زلفوں کی پکڑا دی. کوئی اور آیا، کوئی واقعہ، اس نے کہا کیا کہنے حسین سجدے میں تھا، رسول نے نماز روک لی. کوئی اور آیا، بھائی کوئی اور واقعہ، کیا کہنے رسول وہی دے رہے تھے، حسین آیا وہی کو روک دیا، حسین کو اٹھا لیا. حسین حسن حسین. محبت بڑھتی گئی، محبت شدید ہو گئی. جب محبت شدید ہوئی، فراق بھی ستانے لگا. وقت گزر گیا، وقت آ گیا 42 ہجری کا. میں اسی جملے کی عظمت کے لیے اسے چھوڑنے لگا ہوں. 42 ہجری سے آپ ضرور پڑھیں. ادار ہے آپ صحیح 42 ہجری. ایک بندہ آ رہا تھا، اس نے کہا روز پوچھتے تھے نا دونوں شہزادوں کے بارے میں، حسن اور حسین کے بارے میں، دونوں حج پہ آئے ہوئے ہیں. اس نے بکریاں اسی کو دے دی تحفے میں، جوتی پہنی نہیں، دوڑ پڑا مکے کی طرف. اب دونوں شہزادوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے مینا میں، جدا جدا. اب اس نے مولا حسن کو دیکھا ہوا نہیں تھا نہ حسین کو. پہلے مولا حسن کے خیمے میں آیا تو اس نے، اور یہ برادران اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے، یہ ذہنوں میں رہے، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں لکھ رہا بابا بھائی. اب اس نے مولا حسن کو دیکھا ہوا نہیں تھا. صحابہ میں گھرے ہوئے ہیں حسن. میں نے کرسی چھوڑی ہے تو ہم نے زمین چھوڑنی ہے ابھی. یہ اور پوچھنا ہے، سادہ سا سوال ہے نا، آپ میں حسن کون ہے. میں نے سرکار حسن کا کیونکہ آج گفتگو نہیں ہے، میں نے آگے جانا ایک جملہ سناتا جاتا ہوں تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے اس وقت تم نے کہا کیا ہوگا. آ کے یہ نہیں پوچھا تم میں حسن کون ہے، کہتا ہے ایکم بحر النداء، تم میں سخاوت کا بہتا ہوا سمندر کون ہے. موضوع نہیں تھا ایک جملہ اور بھی پھر تحفہ لے لو. ایک جملے سے کہتا ہے ایکم فارس و نقطۃ
یہ تو تھا مولا حسن کے خیمے میں، پوچھنا تھا کہ حسن کون ہے، اس انداز میں پوچھا۔ شیخ دوستو، اس بدو اور ان پڑھ سے عقیدہ سیکھنا ہے۔ حضور مولا حسن کے بعد مولا حسین کے خیمے میں آیا۔ اب کیونکہ شہزادے کو دیکھ چکا تھا مولا حسن کو، اب ایک ہی نور کے دو حصے تھے، مولا حسین کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ حسین کون ہے، کیونکہ ایک حصے کو دیکھ چکا تھا۔ اب یہاں کے پوچھا نہیں، سلام کیا، سادہ سا طریقہ ہوتا السلام علیکم، لیکن اس نے جیسے سلام کیا، یہ 16 جملے ہیں سلام کے، میں نے ایک ایک علیحدہ علیحدہ سنانا ہے، تم نے ایک سن لیا اور ایمانداری سے سنا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اب سلام کر رہا ہے، پوچھنے کا کون ہے؟ ہم سائے زیادہ سست نہیں ہونے چاہیے۔ کہتا ہے السلام علیکم، جاگے نا خدا کے لیے، السلام علی طبیب الاسیان و جابر الحرمان، السلام علی حسن الثانی و محمد الزمان، السلام علی فی منشادہ سمام رسول اللہ فمن مشترک بالرحمان۔ 4 جملے پڑے ہیں، ایک کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آگے پھر دوسرا، بیدار ہو۔ کہتا ہے تم نے السلام علیکم طبیب الاسیان، کہتا ہے سلام ہو اس پہ جو گناہوں کا علاج کرتا ہے۔ جو گناہوں کا، ایسا بات بولو گناہگاروں کا نہیں، گناہوں کا، جو گناہوں کا طبیب ہے۔ تم میں وہ کون ہے جو مایوسیوں کو مار مار کے بھگا دیتا ہے؟ تم میں وہ کون ہے جو حسن ہے، اپنے حسن ثانی ہے؟ تم میں وہ کون ہے جو زمانے کا محمد ہے؟ آپ جملہ سنیے گا، زمانے کا محمد، حسن ثانی، گناہوں کا طبیب، اور اب جو جملہ بولا، جملہ کائنات بند کر دی ہے اس بدو نے اس جملے میں۔ کہتے ہیں السلام علیکم یا خطیب الصامت علی ظہر الرسول و مصحف الناطق فی قلب البتول، اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام۔ میں خطیب ہوں بابا بھائی، اگر میں چپ ہو جاؤں تو خطیب ہوں نہیں۔ یہ بدو کہہ رہا ہے بخدا، نحو، صرف، منطق، تلویح، تشبیہ، استعارہ، صنائع، بدائع، بلاغت، فصاحت، معانی، بیان، رموز، قحافہ، قیافہ، مساحت، سماحت، یہ تقریباً 16 علم ہوں، بخدا اس بندے کو شاید لطف آئے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ ادب عربی کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے، جملہ تو سنو، اے رسول کی پشت پہ خاموش خطیب میرا سلام۔ میرے خیال میں نیلامی غلط منڈی میں لگ گئی ہے۔ اے خاموش خطیب، رسول کی پشت پہ خاموش خطیب۔ حسین وہ خطیب ہے کہ جس کی خطابت کے لیے منبر کے طور پہ کم از کم پشت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ صفت میں بڑھ جائے، ساتھ میں نہیں، صفت میں، تو باپ کی توہین نہیں ہوگی یار، صفتیں کم زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کبا اڑ سکتا ہے، آپ اڑ سکتے ہیں؟ اب کبا افضل ہوا ہے انسان۔ بھائی یہ تفصیل صفاتی ہے، ذاتی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں فیصلہ بات ڈالو، میں کہہ رہا ہوں اے شاہ نجف تجھ پہ سلام، تیری جوتی پہ سلام، ملا تو منبر سنو نہیں ملا، ذرا بیٹے کو تو دیکھ، اس سے منبر بھی ملا تو پشت رسول۔ یہ
خاموشی جو ہے نا، اگر میری کتاب ایسے ہی ہے، نہ گا دیجیے گا، جملہ سنیے گا. علی حق نعرہ یہ علماء ربانیون ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے. سکوت خاموشی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ السکوت لہو مقام فی اللغات کالرشد. وہ کہتے ہیں خاموشی بھی ایک زبان ہے اور آوازوں کا مرشد سمجھا جاتا ہے خاموشی کو. 3-4 بندے بھی پڑھ گئے تو ٹھیک ہے، میرے پتہ نہیں باقی رہ جائیں گے. خاموشی کو آوازوں کا مرشد کہا جاتا ہے. ام الاصوات ہے خاموشی، لیکن خاموشی عظیم بڑی ہے. یہ خاموشی ہے نا، یہ آوازوں سے عظیم ہے. تو ایسا بات بولو آسان کر دیتا ہوں، خاموشی اتنی عظیم ہے اور یہ اتنی پرانی ہے جتنی توحید پرانی ہے. جب اللہ تھا نا کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا یا سکوت تھا. جب لفظ اور حرف اور لہجے خلق نہیں ہوئے تھے، تب اللہ نے اپنے حبیب سے جو پہلی گفتگو کی تھی وہ خاموشی کی زبان میں تھی. وہ کہتے ہیں کہ خاموشی بھی سفر کرتی ہے. میں بول رہا ہوں، میری آواز آپ کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، سفر کر رہی ہے آواز. ایسے ہی خاموشی بھی سفر کرتی ہے، لیکن کانوں تک نہیں، بل من العیون الی العیون ومن الافکار الی الافکار ومن القلوب الی القلوب. کہتے ہیں جیسے آواز سفر کرتی ہے کانوں تک، خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. اسے سمجھنے کے لیے یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. خاموشی کبھی تو گفتگو کرتی ہے آنکھوں سے آنکھوں تک، کبھی فکر سے فکر تک، اور کبھی دل سے دل تک. آپ جلدی لیں گے، مجھے بڑا لطف آ اس بات کا. وہ کہتے ہیں خاموشی کی ایک زبان ہے، یہ کبھی آنکھوں سے آنکھوں تک سفر کرتی ہے، کبھی عقل سے فکر سے، اور کبھی دل سے. اب سنو، اے رسول کی پشت پہ بیٹھے خاموش خطیب، میرا سلام. اب حسین خطاب تو کر رہے ہیں، زبان سے نہیں، خاموش ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے جو نمازی تھے وہ کام بھی 3 کر رہے تھے. حسین خطاب بھی خاموش ہو کے 3 چیزوں سے کر رہے تھے. جو سر اٹھا کے دکھاتا تھا اسے آنکھوں سے سمجھاتے تھے. فیصلہ بادلو بیدار ہو یا تھک چکے ہو، جو سر اٹھا کے دیکھتا تھا اسے آنکھوں سے سمجھاتے تھے. جو ذہن میں حسین کو سوچتا تھا اس کے ذہن میں گھس کے سمجھاتے تھے. جو دل میں شک کر رہا تھا اس کے دل میں اتر کے سمجھاتے تھے. پشت میں بیٹھے تھے رسول اللہ کی پشت پہ مولا حسین. سب نے سنا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جس نماز میں حسین مولا بیٹھے تھے یہ واجب تھی یا نفلی تھی؟ اچھا، ایک بار سارے بولتے ہیں واجب. میں 9 سال کے قریب اس دشت تحقیق میں اللہ ہوں، پریشانی میں. میری آج آپ حل کر دیں. الامام و امام ولو کان صبیا، امام ماں کی گود میں بھی ہو تو امام ہوتا ہے. یہ نماز واجب تھی کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جماعت صرف واجب نماز کی ہوتی تھی. جڑے رہ گئے وہ رہ گئے. یہ نافلہ نمازوں کی جماعت رسول کے بعد ایجاد ہوئی ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھی، واجب تھی. الامام و امام ولو صبیا، امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو. بابا بھائی بلال اذان دے، علی اقامت کہیں، مصطفیٰ امامت کرائیں. کیا حسین ایسی نماز چھوڑ سکتا ہے؟
اٹھ گئی تھی کہ حسین اگر نماز میں تھے تو سجدے میں کیسے آئے، اگر نہیں تھے تو چھوڑ کیسے سکتے ہیں۔ میں گشت تحقیق میں ٹامل ٹولیاں مار رہا تھا کہ ایک عالم ربانی علامہ عین العارفین ہندی، نام یاد رہے گا، انہوں نے قلم توڑ دیا، یہ جملے آخری ہے میرے، یہ لکھ کے سمجھ۔ وہ کہتے ہیں دنیا والوں یہ مت سوچنا کہ حسین نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز حسین بھی پڑھ رہے تھے، نماز شبیر بھی پڑھ رہے تھے۔ بھائی پھر آئے کیسے؟ وہ کہتے ہیں وَصَلَّ كُلُّ مُصَلِّ عَلَى حَسْبِ الْمَرَاتِبِ، وہ کہتے ہیں لیکن ہر نمازی کا مصلی اس کی اپنی پسند کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر نمازی کا مصلی اس کی اپنی پسند کا ہوتا ہے۔ جو بیدار ہیں وہ کہتے ہیں نماز رسول بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسین بھی پڑھ رہے تھے، بس مصلی کا فرق تھا۔ رسول مسجد میں آئے، حسین شہر میں ٹہل رہے تھے، بلال نے اذان دی، علی نے اقامت کہی، رسول نے نماز شروع کی۔ وہ کہتے ہیں رسول قیام میں تھے، حسین ٹہل رہے تھے، رسول رکوع میں آئے، حسین ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی سجدے میں جانے لگے، حسین نے ماں کو دیکھا، اماں اجازت ہے میرا مصلی تیار ہو رہا ہے، میں بھی نماز شبیر جاؤ، جاگنا خدا کے لیے۔ آگے تھے نبی، سنیے گا، 7، 9 یا 11 صفیں ہوتی تھی رسول اللہ کے پیچھے، بندے مسواک کے سائے سے لڑ رہے تھے جی کہ 1 بالش کا ہو یا 1.5 بالش کا، وہ طے ہو گیا جی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر لڑائی اس بات پہ ہو گئی کہ بالش بڑے بندے کی ہو یا چھوٹے کی، انہوں نے پگڑیاں تبدیل کر لی، گرین سے گرینش بنی، پھر گرینش سے براؤن، پھر ان میں مسئلہ ہو گیا کہ بات باقی تو مان لیا، اب یہ بتاؤ مسواک کی لکڑی کون سی ہوتی تھی۔ اب وہ براؤن والوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے ایک اور پگڑی تبدیل کی، براؤن سے براؤنش، 4 ہو گئی۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ 7 صفیں ہوتی تھی، 9 ہوتی تھی یا 11۔ اب ان سب سے گزر کے جانا ہے حسین نے۔ یہ جملہ کتاب کا نہیں، میری ایمانداری ہے، میں ذمہ دار بندہ ہوں، یہ جملہ میرا ہے، جو میرا ہوگا وہ میں کہوں گا، یہ کتاب کا نہیں، ہندی کا یہ نہیں۔ یہ میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ شبیر نے مسکرا کے دیکھا، بندے سے بندہ جڑا ہوا ہے، اب یہ 9 صفحے کم از 7 صفحے کم از کم ہیں، تو ان سے گزر کے جانا ہے۔ یقیناً تخیل میں کہا ہوگا میرے بابا کا رستہ اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روک سکتی۔ یہ کاغذ پہ لکھنے والی بات ہی نہیں تھی، دامن حور ہوتا، قلم نور ہوتا، یا رخسار حور ہوتا، پھر لکھا جاتا یہ سیاہی سے نہیں، سونے سے۔ علامہ عین العارفین ہندی کہتے ہیں یہ 7 صفحے جو تھی نا، یہ عبور کر کے حسین نے جانا تھا اپنے مصلی تک۔ مصلی کو اپنے نمازی سے اتنی محبت ہے، جب تک نمازی نہیں آتا مصلی تیار رہتا ہے۔ اب میرا ساتھ نے جملے میں وہ کہتے ہیں وقال ابی عبداللہ الحسین رفع عن قدومه ومضى على ظهر احد وترك ثانيا ووضع ثالثا وترك رابعا ووضع خامسا وترك سادسا ووضع عاشرا۔ وہ کہتے ہیں سامنے تھے رسول اللہ، ادھر سے آنا تھا حسین نے، میری جانب دیکھنا، آگے رسول اللہ ادھر سے آنا تھا، نمازی تھے صحابی۔ اب حسین نے پہلے صحابی کی پشت پہ قدم رکھا، تو اب سے حشر تک بھی وعدہ کرتے رہو، قیمت تو ادا نہیں ہونی، میں ہدیہ کرنے لگا ہوں لودھی بابا لودھی صاحب، ایک کی پشت پہ قدم رکھا۔ اب کیسے جانا چاہیے؟ 1 2 3 4 یوں جانا چاہیے۔ علامہ عین العارفین ہندی کہتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ ایک کی پشت پہ قدم رکھا، سیدھے نہیں جاتے، پھر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری پشت پہ قدم،
پھر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تیسری پوسٹ پہ قدم، پھر ایک کو چھوڑتے ہیں اور پہ قدم۔ یا سیدی یا مولا یا بابی ابھی عبداللہ الحسین، اے میرے سردار اگر جانا ہے نانا تک یوں سیدھے چلتے جائیے۔ یہ ایک بندے کی پوسٹ پہ قدم رکھتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا حسین پلٹ کے کہنے لگے تو نہیں جانتا ہر پوسٹ اس لائق نہیں ہے کہ میرے قدموں کے نیچے آئے۔ سبحان اللہ، ہر پوسٹ اس لائق نہیں کہ حسین کے قدموں کے نیچے آئے۔ کیوں؟ اینما سبت تو قدمی وجبت لہو شفاعتی و جنتی، کیونکہ جہاں میں قدم رکھ دوں گا اس پہ جنت واجب، اور میں ایرے غیرے کو جنت نہیں دینا۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ تکبیر، حسین ہر ایک کو نہیں دینا چاہتا جنت، ہر ایک اس لائق ہی نہیں کہ حسین کی قدموں کے نیچے آئے، نانا تک پہنچے، سجدے میں آ کے بیٹھ گئے۔ سجدہ طویل ہوا، اب خیر جب طویل ہوا تو پچھلوں میں اٹھ کے دیکھا بھائی اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو عادت بھی نہیں ہوتی لمبے سجدوں کی، اور میرا تو دیکھو فیصلہ بات بولو یہ ہے، اپنا تم خود بتا دینا۔ ہم بچپن میں مسجد میں جاتے تھے تراویح پڑھنے، بچپن میں میرے والد شیعہ ہوئے، میں 9th میں تھا، وہ تو پہلا سارے کیوں پیتے ہیں۔ تراویحوں میں یہ ہوتا تھا، اگر کسی کو میرا مشاہدہ آپ اپنا بتا دیجیے، تراویحوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اعلان کرتے تھے کہ باجی پہلیاں رکھتا نے جڑیاں وہ لمبیاں ہوئی ہیں تے بابے پیچھے کھلو۔ بابا تجربہ کوئی اور تو نہیں دسیا جی، مسیحا کے اعلان ہوتا ہے کہ بابے پیچھے جان، تے جہے بابے نے 50 کراس کر چکے ہیں وہ بالکل ہی پیچھے جان، کیونکہ انہوں نے چک ہوتی ہے۔ میرے نہیں پتا رسول کے پیچھے جوان کہڑے سن تے بوڑھے کہڑے سن، یہ پکی گل ہے، بوڑھیاں ضرور ویکھیا سی، یہ جو بوڑھے بابے تھے انہوں نے ضرور دیکھا ہے۔ بیٹھے رہے شبیر، کہہ کے رہے وہ بدو بات یاد ہے، رسول کی پشت پہ خاموش، خطیب پہ سلام، اور بطول کے دل میں بولتے ہوئے قرآن پہ سلام۔ کیا اجتماع ضدین ہے، اسے اجتماع ضدین کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں۔ رسول کی پشت پہ آیا تو خاموش خطیب، بطول کے دل میں آیا تو بولتا ہوا قرآن۔ سلامت رہے انشاءاللہ، زندگی باقی کل سے انشاءاللہ آغاز ہوگا، آگے چلیں گے، مزاجوں سے آشنائی ہوتی رہے گی۔ بس تکمیل ذکر کے لیے صرف چند جملے۔ منڈی سجی ہوئی ہے بازار کبریا میں، سامنے تاج شفاعت پڑا ہوا ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبی سامنے ہے، آواز آ رہی ہے یہ ہے تاج شفاعت، جس نے خریدنا ہو سامنے وہ مصحف پڑا ہوا ہے، قیمت والے صفحات کو دستخط کرتے جاؤ، خرید لو۔ علامہ میں مسائل میں رنگ بازی نہیں کروں گا، بالکل عبارت کے لفظ شیخ محمد حسین تنکابلی ان کی تحقیق سنانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ
نبی آتے گئے، کوئی پہلی شرط پہ، کوئی دوسری پہ، کوئی تیسری پہ۔ وہ کہتے ہیں 7ویں صفحے پہ ایوب جیسا نبی روتا ہوا چلا گیا۔ جب سب نبی چلے گئے اب آواز قدرت آئی، میرے حبیب، سبحان اللہ، اب آواز رہے، میرے حبیب آؤ قیمت دے سکتے ہو تو خریدو۔ علامہ تنخواہ کہتے ہیں ابھی چند قدم رسول آگے بڑھے تھے، یا حسین کا نور دوڑ کے آگے آیا، فیصلہ باد والوں تاج اٹھایا، نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ دیکھتے کہتے نانا یہ تاج تجھ پہ کتنا جچتا ہے۔ رسول کے کہتے حسین پہلے شرطیں تو پڑھ، دیکھتے کہتے نانا تو تاج پہن، حسین جانے شرطیں جانے۔ مولا جزائے خیر دے آپ کو، ان بیٹھی ہوئی آنکھوں پہ حسین کی اماں راضی ہو۔ دیکھتے کہتے نانا تجھے تاج سجدہ بڑا ہے، نانا تاج لے، حسین جانے شرطیں جانے۔ رونے والوں وقت گزر گیا، 28 ذی الحج کا دن آیا، 28 ذی الحج کا منزل تنعیم پہ حسین کا قافلہ رکا، کربلا سے تھوڑا پہلے۔ صحابہ میں گرے بیٹھے ہیں شبیر، یا اچانک جبرائیل آ گیا، صحیفہ سامنے کیا، حسین کربلا قریب ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیے ہوئے وعدوں پہ قیمت پہ دستخط کر۔ دیکھے کہتے جبرائیل میں حسین ہوں، ایوب نہیں، وہ اکبر ہے، اسماعیل نہیں، دستخط لینے ہیں۔ جبرائیل مدینہ میں پہلے چھوڑ چکا ہوں، اماں کی قبر دھوپ میں پہلے چھوڑ آیا ہوں، نانا کے روزے کو ودا کر آیا ہوں، احرام توڑ چکا ہوں۔ ہر صفحے پہ رونے والوں دستخط کیے۔ مصائب کبھی کبھی حساس ہوتا ہے، اور حساسیت لفظوں میں بابر بھائی چھپی ہوتی ہے۔ میری زندگی کا معمول ہے، میں نے کبھی بھی مقتل کی کتاب دن میں نہیں پڑھی، میں ہمیشہ تنہائی میں رات میں پڑھتا ہوں۔ ممبر گواہ ہے، دونوں عالم ہیں۔ رات کے وقت میں یہ پڑھ رہا تھا، بی بی کے حرم کے قریب ہی میرا گھر تھا، دھاڑے نکل گئی یہ روایت پڑھ کے میری، میں نے وہی بند کیا، بی بی کے عرصے کے لیے آیا، جملہ سنو گے سمجھ میں آ گیا تو پھر شام غریبہ اسی جملے پہ کرو گے۔ حسین نے دستخط کر دیے، عباس پہلو میں ہے، اچانک ایک صفحہ آیا، فتحیرا سمفن کب عیونہ، میں عبارت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین دیکھ کے پہلے تو ساکت رہ گئے، پھر پلکیں نہیں جھپکی، پھر ہوا کیا، دستار اتر کے گلے میں آ گئی۔ جملہ سنو گے رونے والوں، علامہ تنخواہ کہتے ہیں فبطال حسین بطان عالیہ حتی یتعمق نفسہ، مجھے نہیں پتا کہ سینے میں پتھر ہے اور کہاں گوشت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط پڑھ کے حسین اتنا روئے جیسے ننھا بچہ ماں سے بچھڑنے پہ روتا ہے۔ کہتے اتنا روئے کہ حسین کو ہچکی لگ گئی، تھانے مار کے روئے۔ عباس دیکھ رہے تھے، قدموں پہ گرے، مولا کوئی اتنی مشکل شرط؟ عباس حاضر ہے، کہتے عباس مشکل جو تھی وہ تو گزر گئی، شرطوں میں اکبر کی برچھی تھی، میں نے وعدہ کر لیا، اصغر کے گلے کا تیر تھا، میں نے وعدہ کر لیا، قاسم کے ٹکڑے تھے، میں نے وعدہ کر لیا، اب والی جو شرط ہے یہ مجھ سے منسوب نہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا تم یہی ہو جس سے ہے میں اسی سے پوچھوں گا۔ میرے سینے میں بھی پتھر نہیں، بات بھی جو نوجوان بیٹھے ہو، حسین امامہ گلے میں، آنکھیں جھکی ہوئی، داڑھی سے آنسو گر رہے ہیں، بہن کے خیمے میں آئے، دیکھتے نہیں زینب کی طرف،
سر جھکائے کھڑے ہیں. علی کی بیٹی کی نظر پڑی, چادر تطہیر زمین پہ بچھائی. حسین لما تم کی یا حبیبہ امی, اے میری اماں کے محبوب حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ آدھرا زمین پہ بیٹھ مجھے بتا. حسین کو انہوں نے صحیح آگے کیا. بی بی نانا کو تاج پہنایا تھا, باقی شرطیں تھی مجھ سے متعلق, دستخط کر دیے. یہ ایک صفحہ تیرے نام, یہ میرے نام نہیں, دستخط کر دو. بی بی نے کہا حسین میں نے شرطیں نہیں سننی. قلم لا, دستخط کر دیے. زینب پڑھتا لے. بی بی کہتے حسین اور کیا پڑھوں, میں بتا گئی تھی کہ میرے سامنے تیری گردن پہ چھری چلے گی, میں نے صبر کرنا ہے, تیری چادر نیزے سے اتاری جائے گی, میں نے صبر کرنا ہے, اکبر کے قاتل کے میں نے کلام کرنا ہے, میں نے صبر کرنا ہے, شرابیوں کے مجمع میں